نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف محبت اور شوق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و صلاۃ و عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام بالخصوص جناب محترم مولانا محمد یوسف چشتی صاحب شیخ الحدیث ادارہ منظور اسلام اقبال شریف تشریف فرما دیگر اہل علم اور قابل قدر میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز طالب علم ساتھیوں مدرسہ معین القرآن بکھر باد دے اس خوبصورت بزم دے اندر اور جلسہ دستار فضیلت دے اندر شرکت رب العالمین نے میں اور تو سب لوگ موقع عطا فرمایا اور آج ساڑی اس موسم شخصیت دی سالانہ برسی بھی ہے پہلا عرص بھی ہے کہ جس شخصیت نے اس خوبصورت باغیچے نو آباد کیتا اور قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم و تعلم دا سلسلہ تجاری کیتا اور بلا شک و شبہ اپنے مرشد کریم دے نقش قدم دے چلنے ہوئے بالکل وہی گفتار وہی کردار اس معین القرآن نو اپنی شبانہ روز محنت دینال کامیابی دیاں بلند و بالا سیڑھیاں تک پہنچایا منازل تک پہنچایا اجے پہلی محفل ہے کہ جس کے اندر خادم القرآن جناب صوفی ظفر عیاض چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج ساڑھے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن انہوں دی قبر مبارک دے قریب اس وقت اس محفل پاک دا سلسلہ جاری ہے اور بلا شک و شبہ ساڑھی آج دی اس محفل پاک نو سماعت بھی کر رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہو سن کہ ماشاءاللہ ساڑھے فاضلین نے یعنی جڑے مدرسہ معین القرآن دے فارغ و تحصیلی طلباء ہیں انہوں نے موجودہ پڑھنے والے طلباء نے اساتذہ نے اسی جڑے انہوں نے دوست آئے بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیگر معاون ساتھی مولانا عاصم صاحب تشریف فرمان دیگر کافی احباب بیٹھے ہیں سارے کس طرح آج اس گلشن نو سجا کے بیٹھے ہیں اور آباد کر کے بیٹھے ہیں میرے حضور سیدی قبلہ الحاج پروفیسر محبوب حسین چشتی صاحبی آپ شام تو بعد دے تشریف لے آ کے آئے بیٹھے ہیں
لیکن چونکہ انتہائی سرد موسم ہے انہوں نے واسطے ذرا مشکل ہے، لیکن آپ بیٹھ کے پوری محفل پاک کو سماعت فرما رہے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی طور پہ معذرت بھی کی تھی اس گل دی کہ ٹھنڈ دی وجہ تو میں تھوڑے درمیان موجود نہ بیٹھا، لیکن آپ موجود بیٹھے اور اس محفل پاک کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سرن تے تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ حضین محترم، اس مدرسہ معین القرآن نال اسی 1998 میرا ایڈمیشن ہے بیربل شریف کے اندر، اور اس وقت تو لے کے آج تک ایک حسین یاداں کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹے بھی اسی طرح اس ادارے دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے ساتھیاں بھی وہی محبت اور وہی خلوص اور لگن عطا فرمائے جڑی کہ قبلہ صوفی صاحب نے نال انہاں دی ہائی۔ ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے کہ جس دی مین کرن بیربل شریف کے اندر موجود ہے اور ادو دی روشنی پھیل رہی ہے، اور مدرسہ معین القرآن وکر بار بھی اس عظیم علمی انقلاب دی ایک کڑی ہے۔ اور جناب صوفی ظفر ایاز صاحب نے بھی تمام عمر قرآن مجید فرقان حمید دی خدمت، طلباء دی بہتری اور انہاں دی دوویں تعلیمات دا مکمل اور خوبصورت اور بہترین انتظام اتنے فرمایا۔ اج اتوں دے فارغ و تحصیل ماشاءاللہ اتوں بیربل شریف پہنچے، کئی علماء بن چکے ہیں، کئی دیگر اپنے دنیاوی کماں دے اندر مصروف ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سوال فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک علم والا اور ایک او شخص کے جس کو علم نہیں ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دے جواب پن بھی آؤں من بھی آؤں ہر ایک نو آؤں کہ کدے بھی انہاں دوہاں دے درمیان برابری، بولیے سارے برابری نہیں ہے۔ جتنی سوچ سمجھ اور معلومات دا خزانہ ایک پڑھے لکھے شخص کو ہوگا، وہ ایک نہ پڑھے ہوئے شخص کو موجود نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز نو جس انداز نال ایک پڑھا لکھا شخص دیکھ رہے ہوگا، اس دی یعنی ایک نہ پڑھے ہوئے شخص دی نظر اتوں تک نہیں ملتی۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید دی پہلی وحی اس کا آغاز کس لفظ نال؟ اقرا، پڑھیے۔ یعنی قرآن دا آغاز بھی پڑھن پڑھان تو ہو رہا ہے کہ پڑھو۔ اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف بھی یہی کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں استاد یعنی پڑھاون والا بنا کے بھیجا۔ میرے قریب نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، خاتم النبیین بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑیاں صفات نال یعنی سجا کے میرے کریم نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، لیکن حضور نے جو اپنا تعارف کروایا وہ معلم ہے، پڑھان والا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک خوبصورت شعر ہے، آپ فرمانے کہ اے میرے اللہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجبال مالو۔ میرے اللہ سے تیری اس تقسیم تے راضیاں میرے اللہ، کیڑی تقسیم کہ تین سن علم بخشے تے جاہلاں کول مال ہے۔ یعنی جاہل مال تے ترائے گا، جاہل نو فخر ہو سی اس گل تے کہ میرے کول پیسہ بڑا، میرے کول رقبہ بڑا، میرے کول دنیا داری بڑی، لیکن علم والا اس گل تے اللہ دا شکرانہ ادا کرتا کہ مالک تے میں جاہل نہیں ران دیتا، تے میں نے علم دی دولت عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے فرمایا گیا العلم نور، علم کے وے نور، سارے بولیے کہ ہے۔ اور نور صرف اس دنیا دا نہیں ہے کہ دنیا دی اس کو روشنی فراہم کر سی۔ علم اگر علم دین ہوئے تو پھر یہ تواڈی قبر دا بھی نور ہے، یہ تواڈے حشر دا بھی نور ہے، اور یہ ہر جگہ تے چراغ دی ماں میں تواڈی رہنمائی کریں دا نظر آ سی۔ اللہ تعالیٰ
اس ادارے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین علامہ احسان صاحب نو اور انعام صاحب نو اسی طرح اپنے والد صاحب کی طرح اس ادارے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم جڑے میرے طلباء تشریف فرماؤ، ہمیشہ یاد رکھو کہ تسی او خوش نصیب لوگ ہو کہ جنہ دے قدمہ تلے جبریل امین پر بچھا دے. جبریل امین، ذرا سارے بولیے جبریل امین پر بچھا دے. اور پھر میرے کریم نے فرمایا کہ جسنو علم دے رستے اندر تعلیم حاصل کر دے اگر موت آ جائے تو وہ دی موت عام انسانہ دی موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دی موت عطا فرما دے. شہادت دی موت اس کو نصیب ہوندی ہے. تو حضرین محترم جنہوں رب العالمین نے سوال فرمایا کہ کیا علم والے اور بغیر علم یہ برابر ہو سکتے ہیں، تو پھر ساڑھے کولے دن در کئی مثالہ موجود ہیں. وقت ایک بہت بڑا زمیندار ہے، جاگیردار ہے، اپنے علاقے دا بڑا بڑا رئیس ہے اور علاقے دی پاگ صدارت دی یا رئیس عمر جو دی سرتے ہیں ناؤد عمر بن عشام ہے، لیکن جہلہ دا باپ کہلایا، ابو جہل کہلایا. لیکن اس کے مقابلے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا علی المرتضی، جناب سیدنا بلال، یہ وہ لوگ آئے کہ جنہ کو مال و متاع اتنا نہیں، لیکن رب العالمین نے جو درجے عطا فرمائے، انہاں رب العالمین نے وہ مقام بخشے کہ آج کوئی ہر روز 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، تہجد گزار بھی ہوئے، شب زندہ دار بھی ہوئے، حدیث دا علم ہوئے، قرآن دا علم ہوئے، سب کچھ ہوئے، سب کچھ ہو سکتا پر صحابی رسول نہیں ہو سکتا. یہ رتبے رب نے انہاں عطا فرمایا. تو حضرین محترم اسان رب العالمین نے یہ رسولی نسبت عطا فرما رکھی ہے. اور ادارہ معین الاسلام بیر بال شریف کی شکل کے اندر اور مدرسہ معین القرآن کہ جیڑی بنیادی کیاری ہے، اتھے بنیاد ہوتی ہے، اتھے حفظ کرایا بہتا، نال سکول پڑھایا بہتا، مزید تعلیم واسطے بیر بال شریف. اور حاضرین محترم حضور نبی کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی کئی حدیث ایسی ہیں کہ جنہاں صحابہ کرام جنہوں روایت کر دیں تو فرما دیں کہ عشاء دی نماز تو بعد اسی حضور کو بیٹھے ایسے دین پہ صرف ایسے حضور نے اے ارشاد فرمایا. پھر میرے قریب جدوں باقاعدہ مدینہ شریف تشریف لے آئے، حضور نے دستگاہ صفا قائم فرمائی، دستگاہ صفا قائم فرمائی. 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت میرے آقا کو بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے ہیں. ایک مقام و مرتبہ اور ایک علم دی تاریخ ہے اور ایک شان ہے. اور حاضرین محترم فرمایا گیا ہے کہ کیا برابر ہو سکتے جنہ کو علم ہے اور علم نہیں ہے. حاضرین محترم آپ اس طرح طلباء بیٹھے ہو اور ایک شخص ہے جس نے عام کسی کل سورہ فاتحہ پڑھ رکھی ہے، نماز پڑھ رکھی ہے، تو اسی دے کو سنو نا وہ دیا کئی دے اندر غلطیاں موجود ہو سن. لیکن اگر تساں ادارے پڑھ رہے ہو تو تواڈی سورہ فاتحہ، تواڈی سورہ اخلاص، تواڈا سبحان ربی العظیم کہنا یہ انتہائی خوبصورت ہو سی. اتنا فرق پہ بہندا خالی یعنی کہ تعلیم نال. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام کیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اور پھر کتنا علم ہے جناب مولا علی کو کہ آپ نے کوفہ دی جامع مسجد بیٹھ کے فرمایا سلونی ما شئتم، پوچھو میرے کو جس چیز دے بارے سوال کرتے ہو. اور اسی میری بل شریف اندر جس میں پڑھتے ہیں تے شاہ والا شریف دے ساڑھے قبلہ حضور دے ایک بڑے بہت ہی پیارے دوستان اور جامع المعقول والمنقول شخصیتاً جناب فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب آپ تشریف لے کے آئے. آپ نے سے گفتگو کرتے ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں. تے یعنی انجھے سمجھو علاقہ سیم یہی کنڈیشن ہے، دریا دی کدی دا علاقہ ہی طلباء دیگر دے ٹائم دریا دی طرف نکل دیں بیٹھ کے اتھے اپنا سبق دراؤنا تے اتھے قریب ہی کسی شخص دی وائی آئی، اس نے بھی بہ کے تے اتھے سن دیا رہنا کہ پہ پڑھ دیں یا کیڑیاں گلنا کر دیں.
اس جٹ نے ایک گڑے اپنے شوق واسطے کچھ جال لگایا کہ میں مچھی پکڑیے سردیاں. اس نے جدو جال پھینکیا نا تو ایک بڑی خوبصورت مچھی وہ ہاتھ جائی. اس آخیا یار اتنا شاہکار ہے میں کیا کھانا ہے, میں چل کے بادشاہ کو دے آنا. وہ گیا اس بادشاہ کو چل کے وہ مچھی دیتی. بادشاہ دیکھ کے بڑا خوش ہویا. اس آخیا بھی گل سن, اگر یہ ہے نا مادی تو یہ نر لے آ, جی یہ نر ہے نا تو یہ مادی لے آ, بس میں تین بڑا انعام دے سا, جی تو نہ لے کے آیا تو میں تیرا سر قلم کر دے سا. جٹ بڑا پریشان ہویا بھئی میں چنگا رہا, میں ایڈا خوبصورت تحفہ دیتا ہے اس نو اور یہ ہوں میرے نال کی بنو ہے, یہ تو میرا سر قلم کر دے سی تے پتہ نہیں دوجی دریا چلے ہاتھ لگے یا نہ لگے. وزیر طلباء اور معزز مہمانان نے گرامی انہوں نے فرمایا کہ وہ گیا بڑا پریشان تھے. مہینے کا وقت آئی, آخری دن آ گیا مدت ختم ہونے دا. اس کا بادشاہ نے جا کے میں جواب دینا ہے ملی یا نہیں ملی, جی نہیں ملی تے سر قلم ہے. طلباء دیگر دے ٹائم آئے انجیار آن کے بہ گئے دریا دی مان دے کنارے تے بیٹھے تے آپس وچ بیٹھ کے اس دن دے پڑھے ہوئے سبق دے گفتگو پہ کر دیں. تے جہید صاحب چلے گئے, چلو دو دیگر علماء بیٹھے ہو تو ہن تذکیر و تانیث مذکر مؤنث انہاں دا سبق آئی کہ اسم دی ایک قسم بھی ہے کہ مذکر ایک ہوندا ایک مؤنث ہوندا اور ہر مذکر دی مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی, ان طلباء آپس میں بیٹھ کے جی مذکر مؤنث والا سبق پہ دوران دیں وچ کئی طلباء شرارتی نہیں ہوندے. ایک بول پہ ہو سکتا بھی اگر ایک مذکر بھی نہیں ہے مؤنث بھی نہیں ہے تو بات انہوں کے آدم وچوں ایک بول ہو سکتا انہوں مخنث آدم مخنث. ان جٹ بڑا پریشان آئی, آخری دن آئی, اس من کے بادشاہ نو جواب دینا ہے جو نر ہے تو مادی لے بینی آئی تے جو مادی ہے تو نر لے بینی آئی. اس آکا لے بھائی مسئلہ حل ہو گیا. وہ تو دوڑا دوڑا گیا بادشاہ کو. اس آکا بادشاہ سلامت ذرا میں وہ مچھی تو دکھاؤ. انہیں مچھی دکھائی, انہیں الٹی پلٹی تھوڑے جے ڈیزائن بنایا. اس آکا بادشاہ سلامت 3 دن ہو گئے میں ہر روز جال سٹ کے بیٹھا, بڑا میرا وقت ضائع ہوا. اس آکا کی بنیا؟ اس آکا میں تو ہون پتہ پہ لگتا بھئی تو مخنث ہے, ادھی تو مذکر مؤنث ہوتی ہی کوئی نہیں. یعنی ہی کہیں لوگوں کو چند گھڑیاں بانگن اللہ تعالیٰ نے جان بھی ادھی بخشی عطا فرما دی, جان بھی بخشی گئی. تو جس نے خالی علم والے کو چند منٹ جڑا بیٹھا اس دی کنڈیشن ہو گئی کہ اس دی جان بھی حفاظت ہو گئی. تو جس نے رب العالمین علم عطا فرما دے گی, جس نے رب العالمین اس علم دا نور عطا فرما دے وے, پھر اس دی شان کے ہو سی, اس دا مقام کے ہو سی, اس دا مرتبہ کے ہو سی. اور پھر جس کو علم بھی علم دین ہوئے, قرآن مجید دا علم ہوئے. اور یاد رکھو جس نے علم دین پڑھیا یا پڑھایا وہ دی شان اور مقام و مرتبہ اس وقت تواڈے سامنے ہے کہ اس وقت صوفی ظفر ایاز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے مدرسہ کے اندر آپ دفن. اور دیکھو نا کتنی خوش قسمت جگہ نصیب ہوئی کہ ہر وقت قرآن مجید پڑھیا جا رہا اور وہ اپنی قبر قرآن مجید سماعت کر رہا. ذرا محبت نہ بولو ایک دفعہ سبحان اللہ. کیا یہ مقام اس بکھر بال اندر کسی اور نو حاصل ہویا؟ کیا یہ مرتبہ, کیا یہ فضیلت کسی اور نو نصیب ہوئی ہے؟ اور پھر ساری زندگی بڑے منتصر المزاج بڑی عاجزی نال, کدی کسی انہوں گلی دے اندر سر اٹھا کے چلتے مہینہ تک کا اسی, ہمیشہ جھکیاں نظرہ گلی چاہ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ادارہ چلا رہے ہیں, بیربال شریف آ رہے ہیں, جا رہے ہیں ہمیشہ. اور میرے خیال دے اندر انہوں نے دوست بھی بیٹھے, شاگرد بھی بیٹھے, فاضل بھی بیٹھے, اساتذہ بھی بیٹھے, کوئی بھی نہ سی کہ کسی انہوں نے اچھی آواز نال بولنے بھی تک ہو, جنہوں سے حاج پر آتا ہوں بنا دینا آواز دا بلند ہو جاونا. کوئی بندہ بھی نہ سی کہ اساں صوفی ظفر صاحب نو اتنی بلند آواز نال بولنے ڈٹھا ہوئے. اور پھر میں نے ایک لفظ یاد ہے, ایک بڑی علمی شخصیت ہے, جدوں سی جنازے میں آئے تے میں انہوں نے ملیا تے میں انہوں آکھن لگے میں پرچایا بھئی چونکہ بکھر بار دے ہیں. اور دیکھو نا ہمیشہ کوئی فوت ہوئے تو لوگ پترن پر چاہندہ یا برامن. صوفی ظفر صاحب وہ آئے
کہ اتنے لوگ بکر بار والے سارے پر چیندے ودے ہیں بھئی اج صوفی صاحب چلے گئے، اج استاد چلے گئے، تو میں انہوں نے یعنی تعزیت کی تھی پرچایا بھئی جناب صوفی صاحب چلے گئے۔ انہوں نے کہا صاحب صوفی صاحب نہیں چلے گئے، بکر بار دا نور چلا گیا، بکر بار دا نور چلا گیا۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں کہ جنہ دے اندر بچیاں بھی قرآن مجید پڑھی ہوئی ہیں، حافظہ حسین عالمہ بیٹھی حسین، کتنے ایسے طلباء حسین، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جنہ دے اندر طلباء بیٹھے ہیں، انہوں نے بچے قرآن مجید دے حافظ و قاری اور اس ادارے دے پڑھے ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے انہوں نے جو کوئی بچی یا کوئی بچہ چاہے اس نیت نال قرآن مجید پڑھے یا نہ پڑھے کہ میں صوفی صاحب کی ذات دوں اشارے ثواب کرنے لگا، لیکن جس وقت تو پڑھ دو سی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ صوفی صاحب نو قبر اندر دا ثواب عطا فرما دو، کیونکہ سبب کون بنا اودے پڑھن دا، سبب کون بنا اودی تلاوت کلام مجید دا، سبب کون بنا، کس نے معین القرآن بکر بار دا مدرسہ قائم کیتا، کس نے صبح تہجد کے وقت آن کے اٹھ کے طلباء جگایا، اساتذہ جگایا، اور پھر صبح نہار منہ یعنی سردی ویلے جتے قرآن مجید دیا صدامہ بلند ہوئی ہیں۔ آج اللہ پاک نے انہوں نے ایک انعام بخشا کہ آج انہوں نے قبر آباد ہے، آج انہوں نے قبر تے ہر وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج جیڑا انہوں باغیچہ لایا ہے اسے باغیچے اندر رب العالمین انہوں دفن دی جگہ عطا فرمایا۔ جس وقت تک یہ باغیچہ آباد راسی انہوں دی قبر تے انجی ہر نور وسدہ راسی، یعنی انہوں نے دین دی تعلیم کا ایک سلسلہ قائم کیا اور شروع کے اندر کہ ہون بھی بیٹھے ہیں میرے حضور سید جی فرما رہے ہیں کہ جس ٹائم میں صوفی ظفر اشارت صاحب نے آکھا نا کہ تو ان بکر بعد اندر مدرسہ بنا دینا، تے انہوں نے آکھا جی بڑا مشکل جہا کام ہے، تے انہوں نے بھی گھر دے نال جگہ پئی آئی کو پلاٹ آئی، تے میں انہوں نے آکھا بس اسی نا کاٹ دے ہو کا دے دو بس ہے پلاٹ لینا۔ خیر جانے پہلے بڑی مشکلات پیش آئی ہیں، پھر وہ سارے دا سارا پلاٹ مل گیا، پھر جن انہوں نے میں انہوں نے آکھا بجڑی مسجد بالکل بے آباد پئی ہے نا تو اس مسجد نو جا کے آباد کرو۔ اس وقت کسمانی مسجد جڑی ہے یہ بالکل سائیڈ تے شہر تو الگ تلگ اور بے آباد آئی، یعنی نہ تے کوئی غسل خانہ چاہتا نہ کچھ بھی، انہاں اتنے دور آن کے تھے مسجد نو آباد کیتا، اتنے پڑھنا پڑھانا شروع کیتا۔ اللہ تعالیٰ مار بہادر خان مرحوم نو جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے 10 مرلے جگہ دے دیتی، پھر اتنے جناب ادارے دا آغاز ہو گیا۔ اج ویکھو اللہ تعالیٰ اس گلشن نو کس طرح آباد و شاد کرتا ہے۔ اروڑی آئی ہے لیکن جتے علم آ جائے وہ تو تے اروڑیاں نہیں رہن دیا، ہاں جڑا خالی ذہن نو بھی اروڑی دی مانے دی نے یاد رکھے، لیکن جتے علم آ جائے اتنے پھر علم ایسے بوٹے کھلا دینا، اتنے ایسے پھول کھل اٹھتے اور انہوں نے ایسی خوبصورت مہکار ہوتی ہے کہ پھر انسان جڑے لفظ ہوتے ہیں نا اس علم دی مہکار دی وجہ تو وہ لفظ بھی اور گفتگو بھی اتنی خوشبودار ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ اس خوشبو تو متاثر ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، رب العالمین اس ادارے دے بانی نو جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے صاحبزادگان نو اس ادارے دی مزید خدمت دی اور ترقی دی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔